پاورفل ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن غلط اس لیے تھی کہ اس نے حکم نہیں مانا۔ اللہ نے جب حکم دیا، فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے بس کر ڈالو۔ یہی مثال اللہ کے مومن بندوں کی بھی ہوتی ہے، جب ان کے پاس نبی آتا ہے، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، تو وہ اس میں کیوں، کیسے، وائی ناٹ، اس قسم کے کوشچنز نہیں کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، سر جھکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آرگیومنٹس نہیں کی، کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا۔ کوئی کوشچن آنسر نہیں۔ یہاں شیطان آرگیومنٹس کر رہا ہے۔ قرآن آئینہ ہے، دیکھیں اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، لوگوں کی بڑی پرابلم ہے، کیا؟ لوگ آرگیومنٹس بہت کرتے ہیں، لوگوں کو دلیلیں چاہیے، لوگوں کو آپ نے ثبوت ان کو چاہیے، ان کو بتانا ہوگا یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، نہیں ایسا کیوں ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آنے والی۔ دلیلیں کون مانگتا ہے؟ شیطان۔ آرگیومنٹس کون کرتا ہے؟ شیطان۔ تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، آدم کا طریقہ یہ نہیں۔ اب یہاں سے ہم کمپیریزن کریں گے ساتھ ساتھ کہ آدم نے کیا کیا اور شیطان نے کیا کیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے سپریورٹی کمپلیکس، آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے۔ ہمارے آپس کے تعلقات ہر وقت خراب رہتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت، میری تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، میری تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر میں اس کا محتاج نہیں ہوں تو میں اس کو برداشت کیوں کروں؟ اس لیے لوگوں کی برداشت ختم ہو چکی ہے، لوگوں نے صبر چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے رابطہ رکھنا، ریلیشن شپس خراب ہو چکی ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، صبر کی تلقین کرو اور رابطے میں رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ صبر کرنا اور رابطے میں رہنا، یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ سوچیں نا اس بات پہ۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ صبر سے کام لینا اور ریلیشن شپ میں رہنا، رابطو، رابطے میں رہنا۔ اب یہ دو کام لوگوں نے چھوڑ دیے اور ان کو کامیابی چاہیے، کہاں سے ملے گی کامیابی؟ شیطان نے کیا کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا اور یہ مٹی سے بنایا گیا، اٹ مینز میں سپیریئر ہوں اس مٹی کے پتلے سے۔ قالا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فہبط، پس اتر جا، منہا، یہاں سے، اتر جا یہاں سے، فما، پس نہیں ہے، یکونو، تیرے لیے، یکونو ہے، لکا، تیرے لیے، ان، یہ کہ تتکبرا، تو تکبر کرے، غرور کرے، فیہا، یہاں پر، جس جگہ پہ تو ہے، یہاں تکبر تیرے لیے نہیں، یہ تو تکبر کر رہا ہے، غرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کیا ہوتی ہے؟ مسٹرڈ سیڈ، اس کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جائزہ لیں اپنے دلوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تو نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے والوں کا یہاں کوئی کام نہیں، یہاں ان کا کوئی ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے تو اتر جائے، فخرج، پس اتر جا، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، تو چھوٹے کیے جانے والوں میں سے ہے، ذلیل، خوار، ٹھکرایا ہوا، کیونکہ وہ بڑا بن بیٹھا، انا خیر من، بڑا بن بیٹھا، اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا، سڑی ہوئی مٹی سے ایک پتلا بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور اس کو عزت دی۔ اور وہ ابلیس جو زمین سے اٹھایا گیا اپنے نیک عمل کی وجہ سے، آسمان پہ پہنچا دیا گیا، لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا کہ تیرا یہاں کوئی کام نہیں۔ قالا، کہا ابلیس نے، انظرنی، مجھ کو مہلت دو،
مجھے مہلت چاہیے، الا یومی، اس دن تک، یبعثون، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، کون؟ آدم اور آدم کی اولاد، قیامت تک۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو، جو کہ جن ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ یہ مہلت اس کو کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ قالا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انکا، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، دے دی تجھ کو مہلت، زندہ رہ تو قیامت تک۔ اب اس کی بات سنیں، اب اس نے اعلان کس بات کا کیا؟ قالا، کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا، فبما، پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی، تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ بلیم کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو بلیم کر رہا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بھئی اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، تو حکم کو مان لیتا، جب تو نے حکم کو مانا نہیں اور مجرم بن گیا، تو مجرم کو تو سزا ملتی ہے، اس لیے تجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَأَقْعُدَنَّ، البتہ ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، صراطک، تیرے راستے میں، المستقیم، جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہوتا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو جانے نہیں دے گا اس راستے پہ۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا بتا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ چل کے تو نے ان پہ انعام کیا۔ کیا شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو انعام ملے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر سیدھے راستے میں، اٹ مینز ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے شیطان آپ کو وسوسے دلائے گا نہ کرنا، کہ تیرے ہر سیدھے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم، پھر، اب ساری پلاننگ یہاں بتا رہا ہے، شیطان کی پوری فل فلیج پلاننگ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ لآتینہم، البتہ میں آؤں گا ان کے پاس، کن کے پاس؟ انسانوں کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، شیطان آگے سے آئے گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، انسانوں کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ سے بھی حملہ کروں گا۔ اور اے اللہ یہ یاد رکھ، ولا، اور نہ، تجدو، تم پاؤ گے، تو پائے گا، اکثرہم، زیادہ تر ان کے، شاکرین، شکر کرنے والے، وہ ناشکرے ہو جائیں گے۔ یہ ہے ساری پلاننگ شیطان کی۔ شیطان سب سے پہلے کہاں سے آئے گا؟ آگے سے۔ آگے سے شیطان کا آنا کیا ہے؟ دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی یا ایک مسافر۔ جب پردیسی کہیں جاتا ہے تو کیا وہ وہیں ڈیرے جما لیتا ہے؟ مسافر کہیں جاتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں نا ہالیڈیز منانے، تو کیا ہم وہاں ہوٹل بہت اچھا لگا، میں نے تو یہی رہنا ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے تو واپس جانا ہی نہیں ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کر رہے ہیں دنیا میں۔ یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے کچھ مقاصد ہمیں دیکھ کے یہاں بھجوایا، اور گائیڈ لائن کے لیے ہمیں بک پکڑا دی، پیغمبروں کو بھجوا دیا، بک کو ہم نے بند کر کے شیلف میں رکھ دیا۔ پیغمبر وہ تو پرانی باتیں ہیں، وہ بڑے نیک لوگ تھے، ان لوگوں کے پاس آئے تھے، اب تو ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ شیطان سامنے سے آئے گا، دنیا کو اس قدر خوبصورت بنا دے گا کہ ہمارا اس کو چھوڑتے ہوئے جی نہیں چاہے گا، اور انسان کیا کہے گا کہ میں فار ایور اسی دنیا میں رہوں۔ پیچھے سے شیطان کا آنا کیا ہے؟ پیچھے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے آنا یہ ہے کہ اس نے انسان کو آخرت بھلوا دی۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز آخرت کو یاد کرتے ہیں؟ شاید ہی کچھ ہوں، واللہ عالم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ ہر روز ہم آخرت کو یاد کریں۔ یا اللہ ہماری تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو پوچھے گا ہم سے، کیا جواب دیں گے ہم؟ شیطان کا پیچھے سے آنا کیا ہے؟ آخرت کو بھلوا دینا۔ کیونکہ اگر انسان آخرت کو بھول جائے تو اس کو نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ بس دنیا کو پانے میں ہی لگا رہے گا۔ لیکن اگر اس کو آخرت یاد رہے تو وہ ایک ایک قدم بہت احتیاط سے رکھے گا،
ہر سٹیپ پہ وہ 100 بار سوچے گا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جاؤں گا، جواب میں کیا دوں گا؟ شیطان نے پیچھے سے حملہ کر دیا، آخرت بھلوا دی۔ رائٹ سائڈ سے آنا، وعن ایمانہم، اور دائیں سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے میں آؤں گا ان کے پاس۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ شیطان انسان کو 100 نیکیاں کرواتا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی اچھی بات ہے، ہاں یہ بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے۔ آخر میں وہ ایک ایسی غلطی اس سے کرواتا ہے کہ 100 نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، نیکیوں کا پہاڑ ڈسٹ بن کے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور نیکیاں ضائع کب ہوتی ہیں؟ سورہ آل عمران میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے۔ کب ضائع ہوتی ہیں؟ جب نیکیوں میں ریا، شو آف، ریاکاری جس کو بولتے ہیں، اور ادا، اذیت دینا، اور من، احسان۔ ہر وہ نیکی جس میں احسان آپ جتلائیں، دوسروں کو تانے دیں، اذیت دیں ان کو، اور تیسرا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ کوئی کہے فلاں کتنا نیک ہے۔ تو اگر آپ نیکیوں کے پہاڑ بھی سامنے لے کر آئیں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اگر یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ شیطان یہ 3 کام انسان سے کرواتا ہے۔ اب لیفٹ سائڈ سے، وعن شمائلہم، لیفٹ سائڈ سے ان کے پاس کیسے آئے گا شیطان؟ برائی کو آسان کر دینا، چلو اس بار کر لو، توبہ کر لیں گے، نہیں ایک بار تو کم از کم یہ کام کرنا ہی چاہیے، پتہ تو چلے اس میں ہے کیا۔ بھئی جب حرام کام ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو اس میں کیا مزہ ہوگا؟ تو حرام راستے آسان کر دینا، برائی کو نیکی کی صورت میں دکھانا، یہ سب لیفٹ سائڈ سے انسان پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں تو اس میں ہر سائڈ بتائی گئی، لیکن اوپر اور نیچے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ نیچے سے شیطان کا حملہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسان سجدے میں گر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ سجدہ نیچے سے شیطان کو آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اپنی سجدوں میں عاجزی اختیار کریں، کوشش کریں، بہت سجدے کریں اللہ کے سامنے، صرف نماز کا سجدہ نہیں، سجدہ شکر، ہر روز ایک سجدہ ایکسٹرا کریں، سجدہ شکر سمجھ کے، یہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ شیطان وہاں سے نہیں آ سکتا، اوپر سے بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر موجود ہے۔ تو یہ 2 راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے؟ بہت سے لوگ آدم کی اولاد میں سے ایسے ہوں گے جو شکر نہیں کریں گے، تو بہت بھی ان کو دے گا لیکن ان کو اپنی نعمتیں نظر نہیں آئیں گی۔ قال، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اخرج، نکل یہاں سے، منہا، یہاں سے، مذمومن، مذمومن ذلیل، مدحورا، ٹھکرایا ہوا، ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکل جا۔ اٹ مین شیطان کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی جب اس نے حکم اللہ کا کوئی نہیں جھٹلایا تھا کہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گیا، لیکن جب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو آسمان سے زمین پہ پھینک دیا۔ لمن، البتہ جو شخص بھی تبعہ کا تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، شیطان نے اپنی ساری پلاننگ بتا دی، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بنی آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی شیطان کے راستے پہ چلے گا، منہم، ان میں سے، تو میں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ ضرور بالضرور میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، شیطان سمیت سارے وہ انسان جنہوں نے شیطان کو فالو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا کیا بنا؟ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن، رہ، انت، تو، وزوجکا، اور تیری زوج، تیری بیوی، کون؟ بی بی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ پسلی سے، رب میں سے، رب کو نکال کے بی بی حوا کو بنایا گیا ان کی بیوی کے طور پہ۔ اور یہ دونوں ایز اے بیبی بورن نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ فل فلیج ایڈلٹس تھے، دونوں بڑے بڑے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں آرام سے سکون سے رہو۔ فَكُلَا، پھر کھاؤ دونوں، من حیث، جہاں سے چاہو، شئتما، تم دونوں چاہو، جہاں سے، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، لیکن یاد رکھو، ولا تقربا، اور نہ تم قریب جانا، ہذہ، اس کے، کس چیز کے؟ شجرتا، اس درخت کے۔
اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا لیکن اگر تم چلے گئے پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہاں سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا۔ درخت تھا، اب ہمیں اس میں پڑھنے کی بجائے کوئی کہتا ہے یہ ایپل کا اور یہ گندم کا اور پتہ نہیں یہ کس چیز کا، ہمیں سمجھ نہیں لینا دینا۔ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے کس چیز پہ؟ مقصد پہ۔ بتایا کیا جا رہا ہے، حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آم کھاؤ گٹھلیوں سے کیا کام، ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا تم جنت میں رہو، کھاؤ جہاں چاہو جاؤ کھاؤ اپنی مرضی سے، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ قریب مت جانا مینس اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا، اس میں سے نہیں کھانا، لیکن اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو ظالم نہ بننا۔ فوسوسا، اب شیطان تو جنت سے نکال دیا گیا، فوسوسا پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، شیطان شیطان نے۔ یہ بات یاد رکھیں، لہما کو انڈر لائن کریں، دونوں کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ بہکایا اور اس سے وہ پھل کھلوا دیا کہ نہیں تم اس کو ضرور کھاؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے نا۔ دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے، ورنہ تو قرآن میں لکھا ہوتا، قرآن میں ہوما کا ورڈ جو آگے جتنا آئے گا اٹ مینز دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیب دیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وریا جو چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں کے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان دونوں کو بنایا تو ان کو جنت کا لباس پہنا دیا، ان کو پتہ نہیں تھا لباس کے نیچے کیا ہے۔ اب شیطان تو نکل گیا اور پیچھے ساری اس نے جو پلاننگ بتائی، اب وہ اس پلاننگ کو اپلائی کرنا اس نے وہیں سے شروع کر دیا۔ ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ کہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو جائے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ وقال اور کہا شیطان نے، ماں نہیں، نہاکما نہیں منع کیا گیا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان ہذہ الشجرتی اس درخت سے، الا مگر منع کیا، اللہ نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ وجہ جو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں کیوں کہا اس درخت کے قریب مت جانا، الا مگر اس لیے، ان یہ کہ تکونا تم ہو جاؤ گے، ملکینی دو فرشتے، او یا تکونا تم ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ یہ وسوسہ ڈالا شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں کہ تمہیں اس درخت سے جانے کے پاس اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس میں سے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہو گے۔ فرشتوں کو بھی تو موت نہیں ہے نا، جب اللہ چاہے گا اس وقت ہوگی، لیکن اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہے نا انسان کی خواہش۔ کسی کو مرنا پسند ہے؟ نہیں، انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہمیشہ زندہ رہے۔ وقاسمہما اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، ہما کا ورڈ یہاں بھی آ رہا ہے، دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، کیسی؟ انی بے شک میں، لکما البتہ تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب ہمیں کسی کی بات کا یقین نہیں آتا تو سامنے والا قسمیں کھاتا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے۔ یہاں بھی شیطان کہہ رہا ہے قسم سے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور پیچھے ساری پلاننگ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دی، سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو جب اس نے قسمیں کھائیں تو کیا ہوا؟ فدلہما پس بہکا دیا دونوں کو، بغرور دھوکے کے ساتھ۔ کن دونوں کو؟ جی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ فلما پھر جب، ذاقا چکھ لیا، شجرتا اس درخت میں سے، بدت ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں،
جیسے ہی اس درخت میں سے انہوں نے کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، مطلب جنت کا لباس اتر گیا۔ اب جنت کا لباس جب اتر گیا تو انہوں نے کیا کیا، وَطَفِقَا، اور لگے وہ یخصفانی جوڑنے علیہما ان دونوں پر، من ورقتن، پتوں میں سے، الجنہ، جنت کے پتوں میں سے۔ جیسے ہی لباس اترا شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، دونوں نے کیا کیا، جلدی جلدی اسی درخت کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ کیا اس ڈھانپنے کا طریقہ اللہ نے ان کو سکھایا؟ کیا ان کے پاس کوئی وحی آئی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی مٹی میں حیا کو شامل کر دیا ہے۔ اس لیے وہ جگہیں جو چھپانے کے قابل ہیں اس کو انسان چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دو گہرے دوست ہیں، جہاں کہیں سے ایک غائب ہو جائے دوسرا آٹومیٹیکلی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہوگی ڈیفینیٹلی، اور جس میں حیا ہے اس میں ایمان ضرور ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ ریفلیکس ایکشن وہ ہوتا ہے نا، جب چوٹ لگتی ہے ایک دم سے ہم اس جگہ کو پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ پین ہوتا ہے، وہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ان کا ریفلیکس ایکشن تھا کہ انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی شرمگاہیں نظر آئی جلدی جلدی پتے اتار کے اپنے آپ کو چھپانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور اس حالت میں کیا ہوتا ہے، وَنَادَاهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو، رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، پکار آئی، علم، کیا نہیں، انہکما، کیا نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما شجرتی، اس درخت سے، تم دونوں کو اس درخت سے کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور البتہ میں نے کہا تھا تم دونوں سے، اِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کا، عَدُوٌّ مُبِینٌ، دشمن ہے کھلم کھلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا یا آدم، اور جب کہا ہم نے آدم سے، اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، تو کیا کرنا، فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو نکال دے جنت سے، فَتَشْقَىٰ، اور تم بدبخت ہو جاؤ۔ خود تو نکل گیا، تمہیں بھی نکال کے ہی چھوڑے گا۔ اب اللہ کی آواز آئی، اے آدم، اے حوا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ہم سب کو بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کے باوجود اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم شیطان کو بلیم کریں؟ کیا کرنا ہے، شیطان کو بلیم کرنا ہے؟ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو بلیم کیا۔ قالا، فرمایا دونوں نے، کس نے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے، کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر۔ کون سا ظلم، تیری بات نہ مان کر، کیونکہ اللہ نے پیچھے بتا دیا اگر درخت کے قریب گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اعتراف کیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام، بی بی حوا اعتراف کر رہے ہیں کس چیز کا، اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر نہ بخشا تو نے ہم کو، وترحمنا، اور اگر نہ تو نے ہم پہ رحم کیا، لنکونن، تو البتہ ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں آپ تھوڑا کمپیریزن کریں شیطان کا اور انسان کا، آدم علیہ السلام کا، کہ شیطان سے جب سجدے کے لیے کہا گیا تو وہ نہیں مانا، اور ساتھ میں اس نے وجہ بھی بتا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو درخت سے روکے رکھا، روکنے کے لیے کہا کہ رکے رہو، تو وہ رکے رہے۔ لیکن جب شیطان آیا اور اس نے قسمیں کھائیں اور ان کو ورغلایا، بہکایا ان کو، تو انہیں وہ پھل کھا لیا۔ جب ان کو احساس ہوا کہ غلطی تو ہو گئی، گناہ تو ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ بلیم کرتے کہ شیطان نے آ کے کہا تھا یا اللہ اس نے قسمیں کھائی تھیں، اس نے بہکایا تھے ہمیں، اسے اس کو سزا دے، نہیں، آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور پھر کیا کہا، پہلے جرم کا اعتراف،
اٹ مینس غلطی ہو جائے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کریں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مغفرت اور اس کا رحم مانگا، یا اللہ معاف کر دے. پہلے کہا غلطی ہو گئی، پھر کیا کہا؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ گناہ بخش دے تو. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ نقصان اٹھانے والے کہاں جائیں گے؟ اصحاب النار، آگ والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اور بخشش کی دعا کی. قالا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب اللہ کا فرمان جاری ہو گیا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن، اور انسان انسان کا دشمن. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سارے اس سے معنی سے یہ لیے گئے کہ انسان انسان کا دشمن اور شیطان انسان کا، اینڈ وائس ورسا، سب ایک دوسرے کے دشمن ہے. اٹ مینس کہ اگر دنیا میں خدا نخواستہ کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے. دشمنی تو وہ کرے گا. اور دشمنی کب ہوتی ہے؟ جب دوسرے کے پاس نعمت دیکھی جاتی ہے. جہاں نعمت ہے وہاں حسد ہے، اور جہاں حسد ہے وہاں دشمنی ہے. اور دشمنی کس نے کی؟ شیطان نے. علل اعلان دشمنی کیا نا اس نے، پیچھے جو ابھی ہم نے پڑھا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں جہاں تمہیں اتارا جا رہا ہے، مستقر، کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، فائدہ ہے. إِلَىٰ حِينٍ، مقررہ وقت تک. مقررہ وقت مینس تمہاری موت کے وقت تک. موت آئے گی پھر تم ختم ہو جاؤ گے. قالا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بہت خوبصورت آیت، فیہا، اسی زمین میں، تحیونا، تم زندہ رہو گے، وفیہا، اور اسی زمین میں، تموتونا، تم مرو گے، تمہیں موت آئے گی، ومنہا، اور اسی زمین سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے. اے انسان، تجھے زمین پہ بھیج دیا گیا، اب اپنی محنت کر. تو محنت کرے گا اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اپنی زندگی کے سامان خود بنا، اللہ سارے طریقے تجھے سمجھائے گا. اور پھر یہ یاد رکھ، ایک مقررہ وقت، ایک ٹائم لمٹ ہے کہ وہی اس دنیا میں گزارنا ہے، اس کے بعد واپسی. اسی زمین میں رہو گے اور پھر اسی میں موت آئے گی تو کہاں جائیں گے؟ دفنائے کہاں جائیں گے؟ آسمان پہ نہیں، اسی زمین کے اندر ہمیں دفنایا جائے گا، اور پھر قیامت کے روز اسی زمین سے تمام انسانوں کو نکالا جائے گا. اب اگلی آیت میں لباس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بہت خوبصورت آیت. یا بنی آدم، اے بنی آدم. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سب سے بات ہو رہی ہے، ہم بنی آدم ہے نا. اللہ کیا بات کر رہا ہے؟ قد، تحقیق، انزلنا، اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، لباسن، لباس کو. ہم نے تم پر لباس کو اتارا کا مطلب ہے ہم نے تم پر لباس پہننے کا حکم اتارا. ٹھیک ہے نا؟ لباس آسمان سے نہیں برستے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، آسمان سے نہیں آتا لباس، لیکن اللہ نے اس کا حکم اتارا کہ لباس پہننا ہے. کس لیے؟ یواری، جو چھپائے، سوآتکم، تمہاری شرم گاہوں کو. پوائنٹ نمبر 1، ہم لباس کیوں پہنے؟ جی، لباس کیوں پہنا جائے؟ 2 پوائنٹس یہاں بتائے گئے. پہلا پوائنٹ، لباس اس لیے پہنا جائے کہ تمہاری شرمگاہیں چھپی رہیں. وہ ریشہ، و، اور ریشہ، زینت کے لیے، تاکہ خوبصورتی کا باعث بھی ہو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس بات کو آپ سمجھیں. دیکھیں، لباس کا مقصد کیا ہے؟ شرمگاہوں کو چھپانا. سوچیں آپ، فار ایگزامپل، اتنا لباس ہو، شرمگاہ ادھر سے بھی چھپ گئی، ادھر سے بھی چھپ گئی، کیا بندہ اچھا لگے گا؟ اس لیے کیا کہا گیا؟ ریشہ، زینت، خوبصورتی. خوبصورتی کیا ہے؟ کہ اس کو پیارا سا ڈیزائنر والا سوٹ پہنا دیں. تو ریشہ کس سینس میں ہے؟ کہ صرف شرمگاہ نہیں چھپانی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے شرمگاہ چھپ گئی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ساتھ میں ہے و، اور ریشہ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ زینت کے لیے، تاکہ آپ صحیح پراپر انسان لگیں، پیارے لگیں اس میں.
خوبصورت دکھائی دیں آپ. یہ ہے لباس کا مقصد. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری مرضی کے مطابق کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں آپ اپنی مرضی شرعی طریقے سے جو مرضی آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں جو آپ کی شرمگاہ کو چھپائیں اور جو آپ کی زینت کا باعث بنے. لباس میں دو باتیں یاد رکھیں. وہ لباس جو سی تھرو ہو، ٹرانسپیرنٹ لباس، اس کی اجازت نہیں. اور ٹائٹ لباس، اٹس قدر ٹائٹ کہ وہ اس میں آپ کے ہر پارٹ جو ہے وہ الگ الگ سے دکھے، کون سا پورشن کہاں کہاں ہے، اور وہ سب، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر صرف اس کو شرمگاہ چھپانے کے لیے، اٹ مینس بس آپ انڈر گارمنٹس پہن لیجیے کافی ہے. وریشا، خوبصورتی کے لیے، آپ کی زینت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا حکم اتارا. وَلِبَاسُ، اور لباس، التقوی، تقوی کا، ذالک یہ، خیر زیادہ بہتر ہے. تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے. یہ کیسا لباس ہوتا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. ایک تو جسمانی لباس کی بات ہو رہی ہے نا کہ لباس کیسے پہننا چاہیے، وہ جو آپ کی شرمگاہوں کو چھپائے اور جو زینت کا باعث بنے، خوبصورت دکھے. لیکن ساتھ میں بتایا گیا کہ تقوی کا لباس بہت بہتر ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، مینس تقوی کو دل کا لباس کہا گیا. جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو اگر آپ بہت بھی ایکسپینسو لباس پہنیں گے تو آپ کے دل میں تکبر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں ریشا، زینت، تو چاہے ہم کتنا بھی ایکسپینسو پہنیں اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا آپ کو خوبصورت دکھنا ہے تو خوبصورت ہم تبھی دکھ سکتے ہیں جب ہم بہت مہنگے مہنگے لباس پہنیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تقوی ضروری ہے. ایسا لباس جس کو پہن کر دل میں تکبر آئے، غرور آئے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تقوی اللہ کا ڈر جو آپ پہن رہے ہیں، کیا اس کے پہننے سے کسی اور کو تو تکلیف نہیں ہو رہی؟ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہیں کہ آپ نے اتنا ہائی فائی کچھ پہنا ہوا ہے کہ ہر بندے کی نظر آپ پہ ٹکتی ہے. جہاں نعمت ہوگی وہاں حسد ضرور ہوگی. پھر گھر آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. آپ کو نظر لگ گئی ہے اتنا قیمتی لباس پہن کر، باقی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ پہن کے گئے تھے. نہیں میز اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. ذالک یہ، من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانی ہے. کیا چیز؟ لباس. لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور عمل کریں اس بات پہ کہ ایسا لباس ہو جو شرمگاہ کو چھپائے اور خوبصورت دکھے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، بہت خوبصورت آیت، بہت خوبصورت آیت. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ نہ یفتننکم، نہ فتنے میں ڈالے تجھ کو، اے بنی آدم. کون؟ شیطان، شیطان. کما، جیسا کہ، اخرجا، نکالا اس نے، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنہ، جنت سے. اے انسان بچ کے رہ، والدین کو تو اس نے بہکا دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی بہکا دے. ینزعو، وہ اتارتا تھا. کیسے بہکایا؟ وہ اتارتا تھا. کون؟ شیطان. انہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس. شیطان نے ان دونوں کے لباس ان سے اتروا دیے. کیوں؟ لیوریا ہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھا دے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، ان دونوں کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے. اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے شیطان کا اٹیک سب سے پہلے آپ کے لباس پہ ہوتا ہے. تو اتروا تو نہیں سکتا لیکن کم از کم وہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، شارٹ کر دیتا ہے. اور جتنا زیادہ شارٹ اتنا آپ زیادہ خوشی فیل کرتے ہیں، لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگ اپریشیٹ کب کرتے ہیں؟ جب لباس مختصر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو یا ٹائٹ ہو. اور یہ تینوں قسمیں کون راستہ دکھاتا ہے؟ شیطان. اللہ نے سب کو خبردار کر دیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یاد رکھ جس فتنے میں تمہارے والدین کو شیطان نے ڈالا، ایسا نہ ہو کہ ایسا حملہ تم پہ بھی ہو جائے. اب اپنے آس پاس دیکھیں اور سوچیں کیا ہو رہا ہے.
روٹین میں تو نہیں، لیکن شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، صرف لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے ہم وہ رول چھوڑ دیں جو اللہ نے ہمیں دیا، شیطان کو خوش کریں۔ شیطان کیا کرے گا؟ لباس اتروائے گا، کیونکہ اس نے تمہارے والدین سے بھی اتروایا، وہ تو اپنا مشن لے کے چل رہا ہے، اس نے تو اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے، لیکن ہماری مہلت کتنی ہے؟ 30 سال، 40 سال، 20 سال، 70، 80، 100 سال مہلت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی زمین کے اندر چلے جانا ہے، پھر واپس کوئی نہیں آ سکتا کہ اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ کہتا ہے وہ مہلت جو دی تھی اس میں کیا کیا تم نے؟ تو اے بنی آدم بچ کے رہنا، وارننگ ہے سب کے لیے کہ تو بچ کے رہنا، جیسے شیطان نے تمہارے والدین کے کپڑے اتروا کے ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا دی، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ انہو، بے شک وہ شیطان جو ہے، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، شیطان کی فوج، اس کے دوست، اس کے بچے، اس کی اولاد، من حیث جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم ان کو دیکھ سکتے، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، شیاطینہ شیطان کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، کس چیز پر؟ اللہ کے احکامات پر۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی شیطان ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان جن ہے نا، کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں ہر اس جگہ سے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، بچوں کو بھی اس بات کی پریکٹس کروائیں، جب بھی وہ کپڑے چینج کریں، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پارٹ اتارا اور دوسرا پہن لیا، پھر جب دوسرا پارٹ آپ چینج کریں، 2 پارٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی آپ کے ڈریس کے 2 پارٹس، تو پھر جب دوسرا اتارتے ہیں تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اتاریں اور دوسرا پہن لیں۔ اس بات کو اپنی پریکٹس میں لائیں۔ بہت سی بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں ہم انسانوں کو، اور وہ آپ یقین کریں وہ سکین کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا، اور ہم اچھا نہیں فیل کر رہے۔ کیوں؟ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسپیشلی یہاں میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ عورتوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیشلی ریلیٹڈ ہیں اس بات سے کہ شیطان شرمگاہوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کپڑے چینج کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ جی نہیں، باتھ روم میں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن باتھ روم جانے سے پہلے دعا بتائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بس یہ آپ نے پڑھ لی دعا نا، پھر آپ اندر انٹر کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جنوں اور جنیوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، بس وہ آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔